الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال علي رضي الله تعالى عنه في خطبة الطويلة قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يا أيها الناس أحسنوا أعمالكم وتحفظوا في عقبكم فإن الله تبارك وتعالى وعد الجنة على من أطاعه ووعد النار على من عصاه فإنها نار لا يهدأ زفيرها ولا يجبر قصيرها ولا يكف أسيرها حارها شديد وقعرها بعيد حارها شديد وقارها بعيد حارها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد وإني أخوف عليكم أخاف عن اتباع الهوى وطول الأمل أو كما قال۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دور سے سننے والی ہماری مائیں بہن، اب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے باب العلم فرمایا، یعنی علم کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا ایک شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے سے اشارہ تھا کہ میرا علم علی سے نکل رہا ہے، یعنی علی کے اندر سے میرا علم نکل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب علم عطا فرمایا، ذہانت، فطانت، علم بہت زبردست دیا۔ چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، اللہ کے حبیب کے چچازان بھائی بھی ہیں، آپ کے کزن بھی، آپ کے داماد بھی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی، آپ کا ایمان مکی زندگی کا ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر اخیر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ و سپورٹ۔ ان کا ایک بہت لمبا خطبہ ہے، میں نے اسی خطبے کے اندر سے مختصر ابھی پڑھا، چونکہ یہ خطبہ میری آپ کی زندگی کو ہلانے والا ہے، اس لیے میں نے اس خطبے کا اس وقت انتخاب کیا۔ اس خطبے کے ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الدنیا مدبرۃ و مقبلۃ، دنیا آتی جاتی ہے یہاں تک کہ اچانک ایک مرتبہ چلی جائے گی، والآخرۃ اشرقت و مقبلۃ، اور آخرت طلوع ہو رہی ہے اور بالکل سامنے ہے جو آ رہی۔ بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت علی کا قول نقل فرمایا، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے۔ میری ایک ایک منٹ اور آپ کی ایک ایک منٹ جو ابھی کٹ رہی ہے، یہ زندگی کا وقت جا رہا ہے، یہ منٹ اب واپس نہیں آئے گی۔ زندگی کی جتنی بہاریں گزار چکے ہیں یہ ختم ہو گئے، جتنے سال، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے دن
الدنیا مدبرۃ، جا رہی، اور آخرت سامنے۔ میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں میرے گلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ میری عمر کتنی ہے اور میری موت کب آنے والی، لیکن حضور کے بیان کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ افسوس، نبی علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اس کی عمر کتنی لکھوں۔ عمر کا لکھنا دلیل ہے اس کے موت کی طرف کہ اس کو مرنا ہے۔ تو میرے گلے میں اور سب کے گلے میں رقعہ اور چٹھی پڑی ہوئی ہے جس پر میری زندگی لکھی ہوئی ہے۔ نبی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں موت کا یقین آئے کہ ہمیں مرنا ہے۔ لیکن ہم جس باغ و بہار میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس دنیا میں اپنے آپ کو دوڑا رہے ہیں، کسی کی دوڑ مال کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اتنی دوڑ ہے مال کے پیچھے کہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال اور کثرت اولاد کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے۔ 50 سال کی عمر سے اللہ مجھ کو متنبہ کر رہا تھا کہ اب تیری زندگی دھر رہی ہے۔ ہاں، 50 سال کی عمر سے ہمیں متنبہ کر رہا، تیری زندگی دھر رہی ہے، تو قبر کی طرف جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی عمر گرامی 59 ایئرز کی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد آپ 4 سال زندہ رہے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر 59 سال، 59 ایئرز، اور اللہ ایک سورت اتار رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پیغمبر، جب ہماری نصرت و مدد آئیں اور مکہ جب فتح ہو جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ جماعت کی جماعت ایمان میں داخل ہو رہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ مکہ ساری دنیا کی ماں ہے، ام القریٰ ہے، اور ماں کے پاس ایمان آیا تو پوری دنیا میں ایمان جائے گا۔ آپ جس مشن کو، توحید کو، دین کو لے کر آئے تھے، جب مکہ میں آ گیا تو اب ساری دنیا میں ایمان جائے گا، اس لیے اب آپ موت کی تیاری کیجیے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھیے، تحمید کیجیے، استغفار کیجیے۔ یہ اس معصوم نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ 59 سال کی عمر میں، 59 ایئرز کی عمر میں اللہ کہہ رہا ہے موت کی تیاری کرو۔ انہ کان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین سے پوچھا کہ اللہ اذا جاء نصر اللہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نبی کی موت بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اب ہماری طرف آنا ہے۔ تو ہماری 50 سال کی عمر ہوتی ہے تب سے اللہ کہہ رہا ہے تیاری کر، ہمارا جھٹکا لگے گا، نہیں بچا پائے گا۔ لیکن ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جو مال کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے وہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور زندگی اسی میں پوری ہو رہی، اور کوئی کھیل کے اندر اپنی زندگی کو دوہرا رہا ہے، یہ کھیل، وہ کھیل، فلاں کھیل، فلاں کھیل۔ ہماری مائیں اور بہنیں اوریانیت کے میدان میں دوڑ رہی ہے، ہاں اوریانیت کے میدان میں دوڑ رہی۔ اس لیڈیز نے ایسے کپڑے پہنے، میں اس سے سوٹ پہنوں گی، اس نے اتنے سوٹ پہنے، میں اس سے سوٹ پہنوں گی، اس نے اتنے سوٹ پہنے، میں اپنے بدن کا پونا حصہ دکھاؤں گی۔ میری بیٹی اور میری ماں، اگر تو سن رہی ہے، تو کبھی مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو نبی کی غلام ہے۔
تو محمد الرسول اللہ کی غلام ہے، اللہ کے نبی نے تجھے برہنہ رہنے کو منع کیا، تیرا بدن ستر ہے، تیرے بال ستر ہے، تیرے بدن کا جز جز ستر ہے، تو اپنے بدن کو نہیں کھول سکتا۔ لیکن اس میدان میں دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری عورتوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، اس برہنہ پن میں، اس عریانیت میں، اس بے حیائی میں، اور ایک دوڑ اور لگی ہے، ایک کھیل اور چل رہا ہے برائیوں میں۔ اس نے اتنے گناہ کیے، میں اتنے کروں گا، اس نے اتنا کام کیا، میں اتنا برائی میں کروں گا، وہ غلط طریق پر اتنے پیسے لایا، میں اس سے زیادہ لاؤں گا، اور اس پر کمپٹیشن چل رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب شاعر کہتا ہے، عجیب اس کا شعر بھی ہے، لا يجهل معنا احد منكم، لا يجعل معنا احد منكم فإنا نجعل فوق جاہل جاہلنا، ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تم جتنی جہالت کرو گے اس سے ڈبل جہالت ہم کریں گے۔ جہالت کی دوڑ لگی ہوئی، تو کوئی گناہوں کے ریس میں دوڑ رہا ہے، کوئی مال کے ریس میں دوڑ رہا ہے، کوئی کھیل کے ریس میں دوڑ رہا ہے، اور کوئی عریانیت اور بے حیائی کی۔ ان تمام دور کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نیکیوں کے دور میں دوڑ رہے ہیں۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو تمہارے رب کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، نبی کی طرف دوڑو، شریعت کی طرف دوڑو، قرآن کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کچھ لوگ اس وقت دین کے بھی دوڑ لگا، اگرچہ ہمارے اس وقت دینداروں کی دوڑ، ہم اور ہمارے دینداروں کی دوڑ اپنے اکابر کے دور کی طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیں، ان کی نیکیوں کے دور میں جو رنگ تھا وہ ہمارے دور میں نہیں۔ ہم بھی دوڑ رہے ہیں نیکیوں کی طرف، لیکن ہمارے اکابر کے دور جو شوق اور محبت اللہ کے ساتھ تھی وہ ہماری عبادت پہ نہیں۔ جو اطمینان قلب ان کو اپنے اللہ پر تھا وہ اطمینان قلب ہم کو نہیں۔ جو محبت اور پیار ہمارے اکابر کو تھا وہ ہمیں نہیں۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کی نیکیوں کا حال تو یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور صحابی رسول ابو طلحہ کو کہہ رہے ہیں کہ مہمان کو تم بھی لے جاؤ، اور ابو طلحہ حضور کے مہمان کو گھر لے کر جا رہے ہیں، بیوی سے پوچھ رہے ہیں کھانا ہے کچھ؟ فرمایا کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے، بچے کھا لے، ہمارا بھی اتنا نہیں، بچے کھا لے۔ فرمایا بچوں کو محبت سے سلا دو، نبی کا مہمان ہے، نبی کا مہمان ہے، بچوں کو محبت سے سلا دو، اور مہمان کے ساتھ میں کھانے بیٹھوں، کھانا رکھیں گے تو تم قندیل اور دیا اور چراغ کو درست کرنے کی غرض سے آنا اور اس کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ میں صرف منہ ہلا کر آواز کرتا رہوں گا، میں کھاؤں گا نہیں، اتنا سا کھانا ہے، میرا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ اور یہی طریق اپنایا، اور صبح کو فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ مسجد میں جا رہے ہیں، اور فجر کے بعد مسکراتے ہوئے اللہ کا نبی ایک آیت سنا رہا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور نوالے چھننے والوں، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے، لوگوں کے پیٹ پر پاؤں رکھنے والوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھو کہ وہ کیسے نیکیوں کی طرف دورہ کرتے تھے۔ اللہ آیت اتارتا ہے، یؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے نبی تیرے صحابہ وہ ہیں
جو اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر دوسروں کو کھلا دیتے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم دوسروں کے لقموں کو چھین لیتے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اے پیغمبر، تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یتیموں کو دھکا دیتے. ولا یحض علی طعام المسکین، جو خود تو نہیں کھلاتا لیکن کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ کچھ دے دے. ولا یحض علی طعام المسکین. میرے بھائیوں، ہمارے اکابر بھی نیکیوں میں دوڑتے تھے، لیکن ان کا دوڑنا شوق خداوندی میں، جذبات میں، محبت میں اللہ کی طرف دوڑنا تھا. وہ غزوہ احد کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بڑی محبت سے اس کو نقل کیا، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا کہ ایک کے پاس پانی لے کر گئے، دوسرے نے آہ کی، کہا پہلے اس کو پلاؤ. تیسرے نے آہ کی، پہلے اس کو پلاؤ. چوتھے نے آہ کی، پہلے اس کو پلاؤ. پانی گھومتے گھومتے پھر واپس پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی اپنی جان دے چکا تھا اور دوسرا بھی جان دے چکا تھا. گویا اشارہ کر کے گئے، ہمارے بھائیوں کو پہلے پلاؤ، ہماری موت ہو گئی تو ہم جنت کا پانی پی لیں گے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تاجر تھے، بیپاری تھے، بزنس مین تھے اور ہول سیلر تھے، کپڑوں کے بیپاری تھے. کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کی سیپ اور آپ کی بوٹ ڈوب گئی، سارا مال پانی میں چلا گیا. حضرت نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور گردن جھکانے کے بعد فرمایا الحمدللہ. 2 دن کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ آپ کی بوٹ نہیں تھی، آپ کی سیپ نہیں، وہ کسی اور کی تھی، آپ کی سیپ صحیح سلامت آئی. گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ. پوچھا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا میں نے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ نہیں اور بچنے پر بھی نہیں، بلکہ ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، کہیں اس غم کی وجہ سے تو تیرے رب سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں اس ڈوبنے کے غم کی وجہ سے تو اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرا اللہ نہیں مجھے یاد کر، میں میرے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ بساؤ. میں نے اس پر الحمدللہ کا. اور جب اطلاع ملی کہ بچ گئی ہے، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ خوشی میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا، تو میرے دل نے اندر سے کہا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. میں نے اس پر الحمدللہ کہا ہے، نہ ڈوبنے پر کہا اور نہ بچنے پر کہا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تم غمیوں میں بھی یاد کرو. اگر تم غمیوں میں یاد کرتے ہو اور خوشیوں میں یاد نہیں کرتے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم اپنی غمیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، تم خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو. جو خوشیوں میں یاد کرے گا اللہ غموں میں اس کی مصیبت فرمائیں گے. ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور حالات بیان کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ مختلف حالات بیان کرتے چلے گئے. غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہوا. ابو سعید فرماتے ہیں کہ آفتاب بالکل ڈوبنے کے قریب تھا اور اس کی جو ہے دھوپ آخری وقت میں کھجور کے درختوں پر پڑ رہی تھی، گویا وہ آخری دھوپ تھی. حضرت نے یوں فرمایا یہ کھجور کے درختوں پر دھوپ دیکھ رہے ہو نا، بالکل آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. فرمایا اب دنیا کا وقت اتنا باقی رہ گیا ہے، اب دنیا کا وقت اتنا باقی رہ. اشارہ ہے اس بات کی طرف انسان کی زندگی ختم ہونے والی. حضرت علی اپنے خطبے کے اندر پھر ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دور تو لگی ہوئی ہے، لیکن اس دور کے اندر ایک بہت بڑا امت کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے عمل میں، عمل کا معنی امیدیں ہیں، لمبی لمبی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو جائیں، دوسرا تیسرا چوتھا.
اور انہی امیدوں کے اندر زندگی پوری، حضرت علی فرماتے ہیں، پوری ہو رہی، طویل طویل امیدوں میں۔ بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولانا مسئلہ یہ ہو گیا کہ کام بنتے بنتے بگڑ گیا، این ٹائم پر کام نہیں ہوا، اخیری وقت میں کام نہیں ہوا، اچھا میں اب دوسرا شروع کر رہا ہوں، اب دعا فرما دیجیے۔ اب دوسرے پر آ کر کہتا ہے بنتے بنتے بگڑ گیا، دعا فرما دیجیے۔ اسی میں زندگی ہماری پوری ہو رہی ہے۔ اس کی مثال تو یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، ایک مجرم کو اللہ یوں کہے گا، کیا کہے گا کہ اس پہاڑ پر چڑھ، پیچھے سے فرشتے مار رہے ہوں گے، وہ بڑی مصیبت سے چڑھے گا اوپر، اور جب بالکل پہنچنے کے قریب ہوگا تو پھر دھرام سے اس کو گرا دیا جائے گا۔ بس اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا جس کو قرآن نے نقل کیا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ یہ پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ان امیدوں کے اندر یہ چڑھنے کا ایک گویا کہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم اس پر چڑھ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم نے اپنے اللہ پر اعتماد کھو دیا ہے، تقدیر پر تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی دینے والا ہے۔ اسباب اختیار کرو لیکن اعتماد مسبب الاسباب پر رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اور غفلت کی زندگی کو چھوڑو اور دنیا کے ان دوروں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، اپنے رب کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ موت کا جھٹکا پڑ جائے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اپنے اللہ غفلت اتنی ہو چکی ہے، عشاء کی نماز چھوڑ کے سو گیا، پھر کہتا ہے غفلت ہو گئی، فجر کی نماز چھوڑ کر سو گیا، پھر کہتا ہے غفلت ہو گئی، حرام کے لقمے آ گئے، کہتا ہے غفلت ہو گئی۔ ایسی بھی کیا غفلت کہ اللہ کے فریضے پامال ہو رہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا اسی مقصد کو ہم بھول گئے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق تو اس کی عبادت کے لیے تھی، ہم نے اسی کو بلا دیا اور پھر ہم کہتے ہیں غفلت ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ اختیار کرو، اور وہ طریقہ یہ ہے روزانہ 10 منٹ اپنے روم میں، اپنے مکان میں لائٹ بند کر کے مراقبہ کرو۔ میری یہ آخری بات سن لیں، 10 منٹ کے لیے مراقبہ کرو، لائٹ بند کر دو، اور لائٹ بند کرنے کے بعد سوچو یہ میری موت ہو رہی ہے، یہ فرشتے میرے پاس آ گئے، میں مراقبہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ فرشتے میرے پاس آئے، یہ میری روح قبض کر رہے ہیں، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب میرے جنازے کو اٹھا کر لوگ چل رہے ہیں، اب میں قبرستان کی طرف جا رہا ہوں، یہ مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، یہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے، یہ میری اینٹیں رکھ دی گئی، یہ پتھر رکھ دیا گیا، اب میری خلوت ہو چکی ہے، میری تنہائیاں ہو چکی ہے، میری وہ بیوی بھی چھوتی، میرے وہ بچے بھی چھوتے، میرے وہ دوست بھی چھوتے جو میرے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بیوی پیار دیا کرتی تھی، وہ بچے محبت دیا کرتے تھے، سب چھوٹ چکے ہیں، میں تنہا قبر میں ہوں، اور فرشتہ خطرناک صورت کے اندر آ رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے بتا تو کس خدا کو مان کر کے آیا ہے، تو کس نبی کا فالو کر کے آیا ہے، اور تیری زندگی کیا گزری ہے؟ مجھے سوال ہو رہے ہیں اور میں کب کپا رہا ہوں، میرے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے، اور میرے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، لیکن اس وقت کا میرا خون بہنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا یہ مراقبہ روزانہ 10 منٹ کے لیے کیا کرو، انشاءاللہ تعالی یہ مراقبہ وہ مراقبہ ہے جو انسان کو دنیا کی غفلت سے نکال کر، دنیا کی دور سے نکال کر دین کے دور کی طرف، نیکیوں کے دور کی طرف، اللہ کے دور کی طرف، جنت کے دور کی طرف، اور اللہ جل شانہ کی شریعت اور قرآن کے دور کی طرف لے جائے گا۔ تعالی جل شانہ عما نوالہ ان باتوں پر مجھے بھی توفیق عطا فرمائے،
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم دنیا کی دوڑ کے مقابلے میں آخرت کی طرف دوڑنے کی اور اللہ کی طرف دوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔